بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے وقف ہے، جو تنہا مالک ہے زمین کی وسعتوں کا اور آسمان کی رفعتوں کا۔ بے شمار درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل احترام علماء اکرام، بزرگان محترم اور نوجوان رفقا، السلام علیکم۔ میرے جیسے ایک ادنا سے طالب علم کے لیے بڑی آزمائش اور امتحان کے لمحات ہوتے ہیں کہ جب ایسے دوست جو ہے وہ مجھے ڈائس پہ کھڑا کرنے کا حکم دے دیں، تو یقین جانیے یہ ڈائس میرے لیے اصل میں تختہ دار سمجھ جاتا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ جو ابھی دنیا میں ایک بڑی تیزی کے ساتھ ایک چینج آ رہا ہے، اور جو ہمارے یہ صاحب فکر علماء اکرام ہیں، یہ ہم سے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ شاید یہ ایک ایسا فطری سفر ہے کہ جو اپنی آخری منزل کی طرف گامزن ہے۔ ایک دوڑ ہے، ایک طرف کفر کی قوتیں دوڑتی چلی جا رہی ہیں اپنے عروج کو تلاش کرنے کے لیے، دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کو سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خاص قسم کی لائن دی ہے، وہ اس منزل کا حصول چاہتے ہیں۔ تو قرآن ہی کے مطابق انسان اسی چیز کو پانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جس کے لیے جد و جہد کی جائے۔ آج کے اس دور کے اندر اپنے دوسروں کی بات کو سننا اور پھر اپنی بات کو بڑی آسانی تک لوگوں تک پہنچا دینا، اس کے بہت سارے ذرائع موجود ہیں۔ آج میری دوپہر کو جب محترم نے مجھے دعوت دی تھی تو میں اس موضوع پہ حضرت سے بات کر رہا تھا کہ کیا یہ بہتر ہوگا کہ ہم وہ ہتھیار کہ جو ہمارا دشمن ہمارے خلاف بڑی خوبی کے ساتھ استعمال کر رہا ہے، اور کئی طرح کی غلط فہمیاں، اپنے خیالات، اپنی مرضی اور اپنی قوت ہمارے اوپر ٹھونستا ہے، تو کوئی طریقہ کار ہمیں بھی ایسا نکالنا چاہیے کہ ہم ان تمام باطل قوتوں کے سامنے ایک مضبوط ادارے کے طور پر، ایک تحریک کے طور پر سامنے آ جائیں۔ میں نے رات ایک آرٹیکل مکمل کیا ہے جو میں فیس بک پر ابھی میں نے لگا دیا ہے، اس کا عنوان ہے میر اب بھی سادہ ہیں۔ میر اب بھی سادہ ہیں، اسی عطار کے لونڈے کی دکان سے جا کے دوا لے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے تمام امراض خبیثہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ کسی ادارے کا سربراہ، کوئی سیاسی تبدیلی، ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت جو ہے ہمیں وہ راستہ دکھا سکتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ آج پاکستان کے اہم ادارے کا ایک نیا سربراہ منتخب ہوا ہے۔ مجھے حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے کیا استطاعت رکھتا ہے وہ حالات میں تبدیلی کی؟ کیا اس کے پاس ایسی چھڑی ہے کہ جس کو گھمانے سے وہ اس ملک کو اس دلدل سے نکال دے گا جو 75 سال سے جس کی طرف ہمیں دھکیل دیا گیا ہے؟ ہم ایک سود لیتے ہیں، اس کو اتارنے کے لیے دوسرا سود لیتے ہیں، پھر 2 سود اتارنے کے لیے تیسرا سود لیتے ہیں، پھر چوتھا سود لیتے ہیں۔ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈز جس کو IMF کہتے ہیں، اس کے ایکسپرٹ اس کو کنٹرول کرتے ہیں،
ورلڈ بینک کے فنڈز کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ میں اور آپ تو کنٹرول نہیں کر رہے، انہی کے ماہرین کنٹرول کر رہے ہیں۔ جب صاحب اقتدار طبقہ اس دولت کو لوٹ کر انہی اداروں کی بیس کی طرف روانہ ہوتا ہے تو ان کو تحفظ کون دیتے ہیں؟ وہی ممالک دیتے ہیں۔ تو ثابت کیا ہوا کہ آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ کی فکر، آپ کی تحریک، آپ کی سوچ، سب کو معاشیات کے شکنجے میں قید کر لیا جائے۔ آپ بدل لیں، کتنے چیز بدلنا چاہتے ہیں آپ؟ تبدیلی اس چیز کا نام نہیں ہے، تبدیلی اس چیز کا نام ہے جو ابھی مجھ سے پہلے محترم یہاں فرما رہے تھے کہ ہم میں سے ہر شخص کو قرآن کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھلنا ہوگا۔ اب وہ سیرت کیا ہے؟ بھئی وہ سیرت تو یہی ہے نا کہ گھر میں کھانے پینے کا سامان موجود نہیں ہے لیکن دیوار پہ تلواریں ہیں، ڈھالیں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ ہے وہ حقیقی آزادی کا راستہ کہ جس کی طرف اگر ہم بڑھتے ہیں تو ہماری بقا ممکن ہے، ورنہ یاد رکھیے جو آنے والے حالات ہیں اس میں ہمارا حشر صومالیہ، ایتھوپیا، یمن، شام، مصر اس سے بھی بدتر ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس جو اثاثے ہیں وہ آہستہ 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 غیر محسوس طور پر گروی رکھوا دیے گئے۔ ایک تبدیلی کے چیمپئن صاحب میدان میں آئے، بہت سارے معاشی ارسطو سامنے لے آئے، انہوں نے اسٹیٹ بینک بھی دوسروں کے حوالے کر دیا۔ تو جب بینک آف دولت پاکستان غیروں کے اشارے پہ کام کرے گا، ان کی پالیسی پر کام کرے گا، تو آپ کے اور میرے بارے میں کون سوچے گا؟ آپ کی خارجہ پالیسی آپ کی قومی امنگوں کے مطابق نہیں ہے، آپ جہاں جاتے ہیں سر کو جھکا دیتے ہیں۔ کیوں جھکاتے ہیں آپ سر کو؟ آپ کی عوام تو کچھ اور چاہتی ہے، آپ کا دستور پاکستان کچھ اور چاہتا ہے۔ دیکھیے میں بار بار میں کہتا ہوں کہ 79 سے لے کر 1988 تک کوئی اٹھے اور اٹھ کر مجھے بتائے کہ کیا پاکستان میں CIA کا کوئی اسٹیشن، کوئی افسر، کوئی ایجنٹ آزادانہ کام کرتا تھا؟ اس کو اجازت تھی حکومت پاکستان کی مرضی کے بغیر آگے بڑھنے کی؟ نہیں تھی۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کی فوج مستحکم ہوئی، آپ نے دیوار برلن کو توڑ ڈالا، آپ کشمیر کی طرف بڑھنے لگے، دنیا میں آپ کا ایک نام ہوا۔ آپ کی خارجہ پالیسی آزاد تھی نا۔ آپ ذرا سوچیں کہ جس وقت جیمی کارٹر نے، امریکن پریزیڈنٹ نے جہاد افغانستان کو محسوس کیا اور اس نے پاکستان سے رابطہ کر کے کچھ امداد کا اعلان کیا، تو وہ مونگ پھلی کا کام کرتا تھا جیمی کارٹر جو تھا، تو ضیاء الحق نے کہا یہ مونگ پھلی کا دانہ اپنے منہ میں رکھ لو، ہمیں نہیں چاہیے۔ میں پھر دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ ثابت کر کے بتائیں علاوہ سعودی عربیہ کے آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوا تھا؟ 4 سال جو آپ وہاں اپنی قومی سلامتی کی جنگ لڑتے رہے، اپنے جغرافیے کی جنگ لڑتے رہے، ماں سوائے سعودی عربیہ کے کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا، صرف سعودی آپ کی پشت پہ کھڑا ہوا تھا۔ بعد میں سارے آ گئے، کوئی میڈیکل ٹیم لے کر آ گیا، کوئی پانی کے بہانے آ گیا، لیکن ان کی حدود جو تھیں ان کا تعین تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان اثرات کو کیسے ختم کیا گیا؟ انلائٹل ماڈریٹ اسلام، سب سے پہلے اسلام۔ میمو گیٹ اسکینڈل ہوا، سرل میڈا اسکینڈل آیا سامنے، آپ نے سب کو پکڑ کے چھوڑ دیا۔ ریمن ڈیوس آیا، آپ کو اس نے چھوڑ دیا۔ وہ ایک معمولی سی جھاڑو دینے والی خاتون جو ہے وہ اس نے توہین رسالت کیا، آپ نے اس کو فرینچ پریزیڈنٹ کے برابر میں بٹھا دیا۔ یہ ہے آپ کی قومی غیرت۔ تو یہ چہروں کی تبدیلی کیا کرے گی بھائی؟ دیکھیں میں فوج کا احترام کرتا ہوں اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جب تک اس فوج کا ایک سپاہی جاگ رہا ہے، دنیا کی کوئی سپر طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
لیکن کیا لوگ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر رہے ہیں؟ اس ضمن میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کراچی میں ایک ساتھ کئی علماء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ مولانا حبیب اللہ مختار چلے گئے، یوسف لدھیانوی صاحب چلے گئے، دوسرے لوگ۔ تو ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے جی اسلام آباد، وہ وہاں جا کے فوج کے لوگوں سے بات کرتا ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے سارا، ہمارے علماء کرام پہ در پہ جو ہے ان کا خون کیا جا رہا ہے، انہیں سر عام دن دہاڑے مارا جا رہا ہے۔ تو کمانڈر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، کراچی کا کور کمانڈر تہجد گزار انسان ہے، بڑا نمازی پرہیزگار انسان ہے، شریف آدمی ہے۔ تو اللہ مغفرت فرمائے، حضرت نظام الدین شامدئی صاحب نے فرمایا جناب 4 مہینے ہو چکے ہیں ان تمام واقعات کو، آپ کسی زانی شرابی چور اچکے کو لگا دیں ہمیں تو ہمارے مجرم دے دیں بس۔ دیکھیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چہرہ کیا ہے، اس کی اپنی ذاتیات کیا ہے، ہمیں رزلٹ چاہیے۔ کیا ہمارے ادارے صحیح لائن پر ہیں؟ یہ جو چوروں کو، اچکوں کو، قومی دولت لوٹنے والوں کو، ڈاکوؤں کو NRO دیا جاتا ہے، یہ آپ دیتے ہیں؟ یہ وہ شخص دیتا ہے کہ جو جب دیہاڑی لگا کے گھر جاتا ہے تو اس کے پاس اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں کہ وہ اس دن کا اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکے، یہ NRO وہ دیتا ہے؟ کیسے ایئرپورٹ کی حد کو کراس کر جاتے ہیں یہ لوگ؟ تو دیکھیں ہمیں آپ کو سب کو، آپ اپنے آپ کو باخدا کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہ یہاں جہانگیر آباد کی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی معمولی لوگ ہیں۔ آپ جوہر ہیں اس قوم کا، آپ سوچ رہے ہیں، آپ نے گوہر نایاب کی شکل کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، آپ وہ ستارہ ہیں۔ تو اپنی حیثیت کو آپ پہچانیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ توحید سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اور اللہ رب کریم جو ہے، جو لوگ اس کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کی ذات میں شرک ہونے کو کفر سمجھتے ہیں، تو پورا قرآن حکیم بھرا ہوا ہے کہ جو گناہ کرتے ہو سب کی معافی ہے علاوہ شرک کے۔ کیا کہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے؟ ہم نے کبھی اس شخص کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس نے نعرہ دیا تھا نا، آپ کو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 1936 میں وہی جناح مایوس ہو کے چلا گیا تھا، علامہ اقبال گئے اس کو منا کے لے آئے۔ تو جب وہ پاکستان بنانے میں کامیاب ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی کب آپ دستور بنائیں گے، بتائیے ہمیں۔ تو انہوں نے کہا دستور تو 1400 سال پہلے آ گیا، وہ تو قرآن حکیم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہمارے جو دکھوں کا مداوع ہے، یہ جو ہمارے زخم رشتے ناسور بن چکے ہیں، اور ہماری ساری طاقت، ہماری سیاسی طاقت، ہماری سیاسی جدوجہد ایک سڑی اور گلی ہوئی تعفن زدہ لاش ہے ایک نظام کی، بس اس کو سہارا دینے کے لیے کھڑی ہوئی ہے۔ سب سے علیحدہ ہو جائیے۔ دیکھیں یہ جو مسجدیں ہیں، یہ جو مدرسے ہیں نا، یہ اصل ہماری چھاونیاں ہیں۔ یہاں سے ہم نے نکلنا ہے، یہاں سے نکل کر ہم نے ہاتھ میں ہمارے اللہ کی کتاب ہو جو مکمل طور پر دستور حیات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ابھی کویت میں قطر میں جو ایک تبدیلی آئی ہے، کس طرح سے وہ لوگ آپ دیکھیے دنیا کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، سارے اختلاف انہوں نے اپنے سعودیہ سے مٹا کے رکھ دیا کہ جب ہم اسلام کی بات کریں گے تو ہم ایک ہیں۔ پہن لیا اس نے، گلے میں ڈال لیا سعودیہ کا جھنڈا، اظہار اخوت کر دیا، جو حضرت صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہوتا ہے۔ تو اس تحریک کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، ان نظریات پہ کاربند رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ باقی جو جن کا کام ہے وہ چلتے رہیں۔ میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ ویسٹرن ڈیموکریسی اس پاکستان کا حل نہیں ہے۔ یہ مغربی جمہوریت وہ زہریلا دودھ ہے جس کو جتنا بلو کے آپ مکھن نکالیں گے وہ اس سے زیادہ زہریلا ثابت ہوگا۔ یہاں پر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کریں۔
میری خواہش یہ تھی کہ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کے وہ صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے تو میں ان سے ایک درخواست کرتا آپ کی توسط سے کہ دیکھیے اسلامی نظریاتی کونسل میں جب بھی کوئی بل جاتا ہے تو یہاں ایک مخصوص طبقہ ہے. ایک طبقہ تو وہ ہے جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، دوسرا طبقہ جو ہے اس نے مذہب کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، اپنے آپ کو لبرل تو نہیں کہتا لیکن وہ مذہب کے روپ میں سامنے آتا ہے. وہ وہاں بڑے سوال اٹھاتا ہے، بڑے یہ کرتا ہے، پھر جب اس کے خلاف ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ کی توسط سے کہ آپ ان کو تحریری طور پر یہ بتائیے کہ فرقہ واریت کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل کیا ہے کہ اگر میری کسی کتاب کے اندر، میرے کسی مضمون میں، میری تحریر میں اگر کسی کی شان میں گستاخی موجود ہے، وہ آپ ثابت کیجئے، میں اپنی کتاب جلانے کے لیے تیار ہوں. لیکن پھر یہ عمل دوسری طرف سے بھی ہونا چاہیے. آپ کو وہ باتیں بھی یاد ہوں گی کہ نظام گر نبی کا ہو تو فیصلہ علی کا ہو. یہ ہیں وہ رکاوٹیں جو ہمارے اور آپ کے اخوت کے رشتوں کو تقسیم کرتی ہیں، اور نہ جانے کون سی بات ہے، کون سی مصلحتیں ہیں کہ ہم یہ باتیں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور اب تو بڑے بڑے آرڈیننس آ گئے ہیں کہ ہم اس کی زد میں نہ جائیں اور ہم اس کی زد میں نہ جائیں. لیکن جب تک آپ ہدایت الکلمہ حق کی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے کہ خالص اسلام، خالص عقیدہ توحید پر آپ اس ریاست کو بچا سکیں. بہت شکریہ.